اور اس عنوان کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ایک حد تک ہم نمازوں کی پابندی بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں، چہروں پر داڑیاں بھی ہے، روزے بھی رکھتے ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں میں نفل روزوں کا شوق بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے جو ہم سے چھوٹ رہی ہے، بلکہ بہت سارے دیندار لوگوں سے بھی وہ چھوٹ رہی ہے۔ اس کے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ صلہ رحمی کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے، رشتہ داروں میں آج والدین کا ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ اکثر و بیشتر ہم والدین پر گفتگو کرتے اور سنتے رہتے ہیں۔ ان کے سوا اور جو لوگ ہیں، جیسے کہ بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، وقت میں جتنی گنجائش ہوگی ہم اس پر گفتگو کریں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عرش کے نیچے رشتہ داریاں جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے، مثل جھومر کی۔ جیسے ہمارے چھتوں میں جھومر لگے ہوتے ہیں، بلا تمثیل ایسے رشتہ داریاں عرش کے نیچے قندیل اور جھومر کی شکل میں لٹکی ہوئی ہے، اور وہ رشتہ داریاں اللہ سے عرض کرتی ہے، عرضیاں پیش کرتی ہے کہ اے اللہ، جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ، اور جو مجھے توڑے تو اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ تو وہ رشتہ داروں کی یا رشتے کی وہ دعائیں، وہ صلہ رحمی کی وہ دعائیں اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جو رشتوں کو جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑوں گا، اور جو رشتوں کو توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو ٹائپ کے رشتے ہوتے ہیں، ایک تو ارحام کے رشتے جس کو اولو الارحام کہتے ہیں، یعنی پیٹ کے ذریعے سے جو رشتے جڑے ہوئے ہیں، جیسے سگی بہن، سگا بھائی، اس کا تعلق پیٹ کے رشتے سے بھی اور خون کے رشتے سے بھی، کیونکہ یہ ماں کی طرف سے بھی رشتہ دار ہے اور یہ باپ کی طرف سے بھی رشتہ دار ہے۔ اور ایک رشتہ ہوتا ہے جو صرف ماں کی طرف سے، جیسے ماموں، خالہ، یہ نانا، نانی، یہ رشتہ داری۔ اور ایک رشتہ وہ ہوتا ہے جو صرف خون کی وجہ سے ہوتا ہے، چچا، چچی، پھوپھی، یہ سب رشتہ دار، دادا، دادی وغیرہ، یہ سب رشتہ دار، ان کے رشتوں کو بھی نبھانا ہم پر واجب قرار دیا گیا ہے۔ ان کی خبرگیری کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو چچا کے ساتھ باپ جیسا برتاؤ کرو، چچا کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری داڑیاں لمبی ہے ماشاءاللہ، اور داڑھی کا انکار نہیں، داڑھی کی عظمت بھی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بولو کیا چچا کے ساتھ ہمارا وہ سلوک ہے جو باپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے۔ پھر اسی طرح اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو خالہ کو وہ مقام دیا جائے۔ کیا ہمارے خالہوں کا وہ مقام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے؟ کیا ہم خالہ کو وہ مرتبہ دیتے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی بہت زیادہ دیندار ہے تو بس ماں باپ کی خدمت کر لی، ختم ہو گیا، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنے پر معاملہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔
یہ جو ضرورت پیش آئی ہے اسی لیے پیش آئی ہے کہ مسجدوں کے اندر 50,000 کا چندہ لکھایا جا رہا ہے باپ اور ماں کے ایصال ثواب کے لیے، اور خالہ بھیک مانگ رہی ہے۔ ماں باپ کے ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ پہلے یہ تھا کہ ماں کے بعد خالہ کی خدمت کی جاتی، ماں کے بعد ماں کا مرتبہ خالہ کو دیا گیا ہے، اور باپ کے بعد مرتبہ چچا کو دیا گیا ہے۔ تو بتاؤ کہ چچا کے ساتھ وہ حسن سلوک ہوتا ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ اگر نہیں ہوتا اس کا مطلب ہم اسلامی تعلیم سے دور ہیں، یا ہم نے پڑھا ہی نہیں، یا ہم نے سنا ہی نہیں، یا ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں کی میں خدمت کرتا تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ آقا نے فرمایا کہ تیری خالہ ہے، حیات ہے، جا اس کی خدمت کر۔ ان چیزوں کو ہم کہیں نہیں، یعنی کہ کہیں نہ کہیں ہم معاذ اللہ یہودیت کی طرف لاشعوری طور پر چل رہے ہیں، کہ جیسے یہودیوں نے اللہ کی کتاب سے کچھ چیزوں کو لیا جو ان کے نفس پر آسان تھا اور اس پر عمل کیا، اور جو نفس پر گراں گزرتا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک ہونا چاہیے، صلہ رحمی، اس کی برکت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا فائدہ ہے رشتے نبھانے کا؟ فائدہ کیا ہے رشتہ داری نبھانے کا؟ ہم سمجھتے ہیں رشتہ داری نبھائیں گے تو یار وہ آئے گا اور پیسہ لے کے جائے گا، وہ آئے گا میرے گھر کھا کے جائے گا، وہ آئے گا قرضہ مانگنے کے لیے آئے گا، وہ آئے گا تو اس کی خدمت کرنی پڑے گی، اس کی خدمت کرنی پڑے گی۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ دقیانوسیت چھوڑ دو۔ جس کا ہاتھ ایسا رہے گا قدرت اس کے ہاتھ کو ہمیشہ ایسے ہی رکھے گی۔ ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے دینے والے کو ہم نے کبھی بھیک منگا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، دینے والے کو ہم نے کبھی تنگ دست ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، دینے والے کو ہم نے کبھی جو ہے مال کے معاملے کے اندر پریشان حال نہیں دیکھا۔ دینے والا کبھی پریشان نہیں ہوا اور لینے والا کبھی خوش نہیں ہوا۔ لینے والے کو کبھی سکون نہیں، جس کی لینے کی عادت ہے وہ کبھی پرسکون نہیں ہے، دینے والا ہمیشہ پرسکون ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، آپ کروڑوں روپے خرچ کر دیں، کیا آپ اپنی زندگی کا 1 منٹ بڑھا سکتے ہیں؟ کروڑوں روپے خرچ کر دیں، لا سکتے 1 منٹ جو چلا گیا؟ بڑھا سکتے 1 منٹ؟ لیکن آؤ عمر بڑھانے کا طریقہ، عمر بڑھانے کا نسخہ، لمبی عمر چاہتے ہو، عمر لمبی چاہتے ہو، مال چاہتے ہو، آج تو لوگ یہ چاہتے ہیں عمر بھی ہو لمبی، مال بھی زیادہ ہو۔ میرے کریم آقا مالک و مختار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کا مال بڑھے اور اس کی عمر بڑھے، جو چاہتا ہے کہ اس کا مال بڑھے اور اس کی عمر بڑھے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، یعنی بھائی بہن کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، جو رشتے تم سے جڑے ہوئے ہیں، خون کے رشتے، دودھ کے رشتے، ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جو حسن سلوک کرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کا مال بھی بڑھا دے گا اور اللہ اس کی دولت میں بھی اضافہ فرمائے گا، اس کی عمر میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ یہاں تک فرمایا گیا اگر رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر لیتا ہے، اس کی عمر صرف 3 دن رہ جاتی ہے۔ 3 دن کسی کی عمر رہ گئی، حسن سلوک کرتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، وہ 3 دن کی عمر بڑھا کر 30 سال تک کر دی جاتی ہے۔ عمر بڑھ رہی ہے حسن سلوک کرنے سے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی عمر لمبی ہوتی ہے لیکن رشتے توڑنا، رشتوں کو منقطع کرنا، جا تو میرا نہیں، جا تو میرا، یہ تو میرا نہیں والا اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اسلام تو جوڑنے کے لیے ہے۔ تھوڑی سی کچھ ہوگی کہ تو میرا نہیں، بھائی کو کہہ دیا تو میرا نہیں، فلاں کو کہہ دیا تو میرا نہیں، یہ نہیں ہے۔ اسلام جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ دیکھو حضور علیہ السلام نے کیسے رشتے نبھائے۔ فتح مکہ کے دن، فتح مکہ کے دن سارے دروازے کھلے تھے سرداران قریش کے، کیونکہ حضور علیہ السلام
فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے. آج اللہ کے رسول علیہ السلام کو کوئی روک نہیں سکتا تھا. سب کے دروازے، ہجرت کی رات سب کے دروازے بند تھے، اور فتح مکہ کے دن سب کے دروازے کھلے ہوئے تھے. توجہ کرنا، رشتے نبھانے کے بارے، رشتے داری کیسے نبھائی جاتی ہے حضور سے سیکھو. اور ہم نے تو سب انہی سے سیکھنا ہے. ہم نے کہا کوئی کسی سیریل سے سیکھنا ہے. سیریل سے وہ سیکھے جن کے یہاں خود کوئی اصول اور ضابطہ موجود نہ ہو. نچنیوں سے ہم کیا سیکھیں؟ جو اپنے ماں باپ کے نہ ہوئے وہ ہمیں کیا سکھائیں گے؟ ہم نے تو سیکھنا آمنہ کے لال سے ہے، محبوب کردگار سے ہے. رشتے نبھانے کا انداز دیکھو، توجہ کرو. رشتہ کیسے نبھاتے ہیں حضور علیہ السلام. ہجرت کی رات نکل آئی میری زبان سے، اس پر بھی گفتگو کر لوں. ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں تو بستر پہ کسی دوسرے کو نہیں سلایا، اپنے رشتہ دار کو سلا. اپنا بستر اپنے رشتے کے بھائی کو عطا کیا. اور فتح مکہ کے دن سب کے گھر کھلے ہوئے، میرے گھر آئے. اللہ کے رسول علیہ السلام کسی کے گھر نہیں گئے. اس وقت اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر گئے. حالانکہ اوروں کے گھر میں جاتے، مالداروں کے گھر میں تو بہت کچھ کھانے پینے کی چیزیں مل سکتی تھی. اس دن ام ہانی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن حضور گئے انہی کے گھر، رشتہ نبھائے. رشتے کا کتنا خیال فرمائے. اس کو اس اینگل سے بھی تو ہم دیکھیں، حدیث کو جس زاویے سے دیکھیں آپ وہ پھول لے سکتے، وہ موتی نکال سکتے. حدیث کی شان یہی ہے کہ حدیث مبارکہ کو آپ جس اینگل سے دیکھیں گے، جس زاویے سے دیکھیں گے، جس زاویے نگاہ سے دیکھیں گے، آپ کو اس سے وہ نکات ملتے ہوئے نظر آئیں گے. حضور علیہ السلام ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رکے. یہ مولا علی کی بہن ہے، مولا کائنات کی سگی بہن ہے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ. ان کے گھر رکے اور پھر ان سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو اس کے حضور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ سوکھے ٹکڑے ہیں. اور کہا وہی لے آؤ. اور فاتح مکہ نے اس دن جو وہ سوکھے ٹکڑے چبا کر کے کھائے، لیکن اپنے رشتہ داروں کے یہاں رکنا پسند فرمایا. پھر اس کے بعد دیکھیں حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جو سلوک کیا، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کے ساتھ جو سلوک کیا، حالانکہ وہ تو دودھ کا رشتہ تھا. ایک مجھے روایت یاد آئی، حنین کی جنگ میں جب جنگ حنین ہو گئی تو حنین کی جنگ میں اتنا مال ہاتھ آیا کہ شاید اس سے پہلے اتنا مال کبھی ہاتھ نہیں آیا تھا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب مال غنیمت ہاتھ آتا تو حضور وہیں کے وہیں سب تقسیم کر دیتے صحابہ میں. ایک جنگ حنین کا مال غنیمت تھا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تک تقسیم نہیں کیا، انتظار کیا. روایتوں میں یہاں تک آتا ہے 10 یا 15 دن تک کہ وہ مال ایسے ہی پڑا رہا. لوگ سوچتے تھے کہ حضور تقسیم کیوں نہیں کرتے، حضور تقسیم کیوں نہیں کرتے، حضور تقسیم کیوں نہیں کرتے. حضور علیہ السلام کے ذہن میں خیال تھا، جو حضور علیہ السلام اس کا اظہار نہیں کر رہے تھے. خیال یہ تھا کہ یہ جگہ حلیمہ سعدیہ کے رشتہ داروں کی ہے، تو حلیمہ کے بہت سارے رشتہ دار قیدی بن کر آئے جو دودھ کے رشتے سے میرے چچا تایا لگتے ہے. کافر، توجہ کریں آپ، ہے کافر، خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے، دودھ کا رشتہ ہے، پیٹ کا بھی رشتہ نہیں ہے، دودھ کا، صرف دودھ کا رشتہ ہے. رضائی ماں کے خاندان کے لوگ رشتہ دار ہیں، چچا تایا لگتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انتظار فرمایا دیر تک، کئی دن تک. بالآخر کوئی ایسی صورت نہ بنی تو حضور علیہ السلام نے پھر صحابہ کو تقسیم کر. ادھر مال غنیمت تقسیم ہوا، ادھر حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ وہ آئی حضور کے پاس، کہنے لگی مجھے پہچانتے ہو، میں آپ کی بہن ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ
تم کیسے بہن ہو؟ وہ کہنے لگی کہ حلیمہ کی بیٹی اور شیما میرا نام ہے، بچپن میں آپ کو کھلاتی تھی. کہا ہاں شیما کو تو جانتا ہوں، لیکن وہ تم ہی ہو، چونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی. اب بچپنا، جوانی اور پھر بڑھاپا تو کافی چہرے بھی تبدیل ہوتے ہیں، اور وہ بوڑھی ہو گئی تھی. اور کہا کہ کیا تم کوئی ایسی خاص بات بتا سکتی ہو جس سے میں تمہیں پہچان لوں کہ تم ہی شیما ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک بات میرے اور آپ ہی کے درمیان ہے صرف. آپ کا بچپنا تھا اور آپ کو میں زبردستی کہیں لے جانا چاہتی تھی اور آپ نہیں آنا چاہتے تھے، تو میں نے آپ کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور لے کر چلنے لگی، تو آپ نے میرے پشت پر جو ہے اپنے دانت اقدس کے نشان ڈال دیے. وہ نشانوں کا اثر اب بھی ہے. حضور علیہ السلام مسکرا پڑے اور پھر آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے کہ تم اس حالت میں ہو. لیکن چونکہ اب صحابہ کو حضور علیہ السلام مال غنیمت اور غلام اور کنیز تقسیم کر چکے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اب سوچا کہ چونکہ اب یہ اس کے مالک ہو گئے ہیں تو ان سے واپس کیسے لوں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں کا کوئی شخص میری خاطر، چونکہ اب یہ میری ماں کے رشتہ دار ہیں، یہ میری بہن ہے، رضائی بہن، اس کے رشتہ دار ہیں، اب چونکہ رشتہ ہو گیا ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے. ذرا رشتوں کا اندازہ کریں، رشتوں کا اندازہ کریں. ہم دوستوں پہ خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پہ کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ سب سے بہترین پیسہ وہ ہے جو دوستوں پہ خرچ کیا جائے. دوستوں پہ بھی خرچ کرنے کا حکم ہے، لیکن اول نمبر پر ہمارے رشتہ دار ہیں، بھائی بہن، ماں باپ، بال بچے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ کے بعد سب سے زیادہ مسلمان کو اگر کہیں خرچ کرنے پہ ثواب ملتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن اور اپنی اولاد پہ خرچ کرنے پہ ثواب ملتا ہے. زکوٰۃ کے بعد سب سے زیادہ ثواب اس پر ملتا ہے. سب سے بہترین صدقہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو تم اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے وہ ہے. نہیں کرتے، ہم دل چھوٹا کرتے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے اور پھر یہ ہمارے رشتے، یعنی کہ اب ماں کی وجہ سے یہ رشتہ ہو گیا ہے، حلیمہ کی وجہ سے، تو تم لوگ اپنے غلام اور کنیز کیا میری خاطر چھوڑ سکتے ہو؟ اپنا مال چھوڑ سکتے ہو؟ کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن کچھ لوگ تھے انہوں نے نہیں چھوڑا. کچھ ایسے بھی تھے فتح مکہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے نہیں چھوڑا، کنیز اور غلام نہیں چھوڑے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کام کرو، مجھے قرضے کے طور پر یہ غلام اور کنیزیں دے دو، یہ سارے مال جو تم کو آئے ہیں، گھوڑے اونٹ وغیرہ، یہ سب مجھے قرضے کے طور پہ دے دو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دے گا تو میں یہ سب تم کو عطا کر دوں گا، لیکن چونکہ رشتے کی وجہ سے ان سب کو یہ سب مال واپس کر دیا جائے، کیونکہ جن سے رشتہ ثابت ہو گیا ہے ان کو یہ مال واپس کر دیا جائے. حضور علیہ السلام نے وہ مال بھی واپس فرمایا. پھر شیما سے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلوں، بہت عزت کے ساتھ تمہیں رکھا جائے گا مدینے میں. انہوں نے کہا نہیں، میں تو جو ہے وہ اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتی ہوں. لیکن حضور علیہ السلام کا یہ صلہ رحمی کا انداز دیکھ کر کے وہ اس قبیلے کے اکثر لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو.